مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. احباب گرامی، رفیقان اہل سنت، آج میں تصویر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تصویر کہاں تک جائز ہے، ناجائز ہے، اور جو فوٹو موبائل کے ذریعے لیا جاتا ہے، تصویر کشی کی جاتی ہے، ویڈیوگرافی کی جاتی ہے ابھی کے زمانے میں، تو ان سب کو تصویر کے حکم میں رکھا جائے نہیں رکھا جائے. جن تصویروں کی حرمت کا ذکر حدیثوں میں آیا تو ان تصویروں میں ان کا شمار ہے یا نہیں، یہ ایک بہت ہی تفصیلی بحث ہے جس پر قدیماً حدیثاً ہر طرح سے علماء کا اختلاف، فقہاء کرام کا اس میں اختلاف رہا، نظریات مختلف رہے. بعض علماء کا بعض طبقہ اس جانب گیا کہ تصویریں مطلقاً حرام ہیں، خواہ وہ مجسم سایہ دار تصویریں ہوں یا دیواروں اور پردوں میں منقوش تصویریں ہوں یا موبائل وغیرہ کی اسکرین پہ آنے والی تصویریں ہوں. تو بعض علماء نے مطلقاً اس کو حرام قرار دیا، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو حدیث کی حرمت کا ذکر آیا تو اس میں تمام تصویروں کو وہ لیتے ہیں. لیکن علماء کا بعض طبقہ، خصوصاً شوافع کا، حنابلہ کا، اور احناف میں بھی علامہ نووی کا، شوافع میں علامہ ابن حجر کا، اس میں یہ نظریہ ہے کہ جو تصویریں غیر مجسم ہیں، غیر سایہ دار ہیں، جو تصویریں مجسم نہیں ہیں، جن کا جسم نہیں ہے، ان کا سایہ نہیں ہے، تو وہ تصویریں حرمت والی حدیث میں داخل نہیں ہیں، یعنی وہ تصویریں جائز ہیں. جیسے پردوں میں، کپڑوں میں جو تصویریں منقوش ہوتی ہیں ان کو وہ حرمت والے حکم میں نہیں لیتے ہیں. اس سلسلے میں دونوں موقف کے علماء کے پاس حدیثیں ہیں. اب جیسے کہ ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی ہے کہ آپ کے دروازے پر پردہ لگا تھا جس میں تصویر تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے اور آپ نے اپنی ناراضگی ظاہر فرمائی اس تصویر کی وجہ سے. پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو ٹکڑے کیا اور اس کو تکیہ کا خول بنایا، پھر اس کو استعمال کیا. تو ذلت کی جگہ میں جانے کے بعد پھر اس کا جواز بھی ہو گیا، اور جب تک پردے میں تھی وہ تصویریں تو ناجائز تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا وہ باعث بھی بنی تھی. تو اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء کا ایک طبقہ اس جانب گیا کہ چاہے وہ تصویریں مجسم ہوں یا غیر مجسم ہوں، منقوش ہوں یا سایہ دار ہوں، سب ناجائز ہے. چونکہ پردے میں جو تصویر تھی وہ تو منقوش ہی تھی، وہ مجسم نہیں تھی. پھر بھی حضور علیہ السلام نے اس سے اپنی بیزاری کا اور اپنی نفرت کا اظہار فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ٹکڑا بنا کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو اپنا تکیہ کا غلاف خول بنایا تھا. تو وہ ہے استدلال کا طریقہ. عدم جواز کی طرف جو علماء گئے ہیں ان کے لیے رہ گیا کہ علماء کا بعض طبقہ، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا، شوافع اور حنابلہ اور احناف میں بھی علامہ نووی وغیرہ، اس طرف گئے ہیں کہ جو غیر مجسم تصویریں ہوں، جو سایہ دار تصویریں نہ ہوں، تو وہ جائز ہیں. ان کے لیے بھی ایک حدیث ہے، جو حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جلد 1 میں بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے. ان زید بن خالد ان ابی طلحہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورۃ قال بسر ثم اشتکى زید فعدناه فاذا على بابه ستر فیہ سورۃ
قال فقلت لعبید اللہ الخولانی ربیبہ میمونہ زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم یخبرنا زید عن الصور یوم الاول فقال عبد اللہ علم تسمعه حين قال حين قال الا رقما فی صوب، یعنی زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بشر کہتے ہیں کہ زید بیمار ہوئے تو ہم ان کی عیادت کو گئے تو ان کے گھر کے دروازہ پر تصویر والا پردہ دیکھا۔ میں نے عبید اللہ خولانی سے پوچھا کہ پہلے زید ہم کو تصویروں سے منع نہیں کرتے تھے؟ تو عبداللہ خولانی نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ وہ کپڑوں پر منقش تصویروں کا استثناء کرتے تھے؟ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ حضرت زید اپنے دروازے پر منقش پردہ لگا رکھے تھے جس میں تصویر تھی جاندار کی، اس پردے کے اندر جاندار کی تصویر تھی۔ تو انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ حضرت زید نے منقش تصویروں کا استثناء بھی کیا تھا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو تصویر منقش ہوں، منقوش ہوں، مجسم نہیں ہو، سایہ دار نہیں ہو، تو اس تصویر کا استثناء کر دیا گیا ہے، یعنی حرمت کے حکم سے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ تبھی تو ان کے دروازے پر پردے میں وہ تصویر رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ حدیث ان حضرات کے لیے ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ جو غیر مجسم تصویریں ہوں وہ جائز ہیں۔ تو جواز کے جو قائلین علماء ہیں ان کے لیے یہ حدیث سند بن جاتی ہے۔ اور فی زمانہ دیکھیں تو ضروریات کے حساب سے بہت ساری تصویریں ہیں جو جائز ہیں۔ الضرورات و تبیح المحظورات کے قانون کے تحت ضرورتیں ناجائز چیزوں کو جائز بناتی ہیں، جیسے کہ پاسپورٹ بنانا ہے، ناگریکتا بنانا ہے، شناختی کارڈ بنانا ہے، حج کے لیے فارم بھرنا ہے، دیگر سرکاری کاموں کے لیے آپ کو فارم بھرنا ہے، اس میں تصویروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو فقہاء کرام نے بالاتفاق اس کو ضرورت کی حد تک جائز قرار دیا ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ مسلم ہے، متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن ضرورت نہیں ہو، بغیر ضرورت کے پھر بھی اگر کوئی اپنے پردوں میں منقوش تصویریں رکھیں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اکثر علماء اس جانب گئے ہیں کہ ان تصویروں سے بھی احتراز کیا جائے، گرچہ اس میں متفق علیہ یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، دونوں علماء کے نزدیک اپنی اپنی حدیثیں ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ بات قرین قیاس بھی لگتی ہے کہ بہت سارے حکام ایسے ہیں اسلام کے کہ ابتداً اس میں سختی برتی گئی، ابتداً اس میں بہت زیادہ شدت برتی گئی تاکہ لوگ بالکل یہ اس سے پرہیز کر جائیں، اور جب لوگ پرہیز کرنے لگ گئے، پرہیز کے عادی بن گئے، تو پھر ان میں تخفیف بھی آئی، ان کو ان حکام میں ہلکا پن بھی لایا گیا۔ اور اس کی کئی مثالیں ہماری نظر میں ہیں، جیسے ابتداً آپ نے قبر پرستی کے خدشت سے مطلقاً زیارت قبور سے منع فرمایا تھا۔ کہ اگلے زمانے میں ہوتا تھا کیا کہ صالحین کے مجسموں کو ان کی قبروں پر لوگ لگا دیتے تھے، اور اس طرح سے شیطان نے بعد والے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے گزشتگان رفتگان، تمہارے سے پیشرو حضرات ان مجسموں کی عبادت کرتے تھے، پرستش اور پوجا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں شیطانوں نے ڈالی اور لوگ ان مجسموں کی پوجا پرستش شروع کر دیے۔ تو اب اس کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شدت سے منع فرمایا، اور مکمل طور پر قبروں کی زیارت ہی سے بلکہ منع فرما دیا آپ نے کہ نہ یہ قبروں پر جائیں گے اور نہ ان کی پرستش کریں گے۔ لیکن بعد میں جب دیکھا کہ لوگ مکمل طور پر توحید کے عادی بن گئے، توحید پرستی کے عادی بن گئے، توحید پر ان کے قدم جم گئے، غیر کی پرستش کا کوئی شائبہ اور کوئی اثر ان کے دل و دماغ میں، خیال میں، وہم و گمان میں نہیں رہ گیا، تو پھر اس کے بعد آپ نے زیارت قبور کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ حدیث پاک ہے نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها،
کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو اب اس کی زیارت کرو۔ اب زیارت کرو کا مطلب ہوا کہ پہلے آپ نے منع فرمایا تھا، اور بلکہ صراحتاً آیا بھی کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے اس میں تخفیف فرمائی اور آپ نے قبروں کی زیارت کی اجازت عطا فرمائی۔ تو ابتداً تو زیارت سے بھی منع کر دیا تھا تاکہ لوگ پرستش سے باز آ جائیں۔ لوگ جب عادت ڈال لیے اپنی اور وہ غیروں کی پرستش سے مکمل طور پر مجتنب ہو گئے، تب جا کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت عطا فرمائی۔ اور بھی اس کی مثالیں میں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تو تصویر کے حوالے سے میں ابھی گفتگو کر رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ ابتداً بہت سارے حکام ہیں جو ابتداً اس میں شدت رکھی گئی تھی، بعد میں چل کر کے جب لوگ عادی ہو گئے، اس کے عامل ہو گئے، تو اس میں خفت لائی گئی اور تخفیف کر دی گئی۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال میں نے دی تھی کہ ابتداً لوگ قبروں پر اپنے بزرگوں کا مجسمہ رکھ کر کے اور اس کی زیارت کرتے تھے، اس کی پوجا بھی کرنے لگ گئے تھے شیطانوں کے ورگلانے سے۔ تو حضور علیہ السلام نے شدت سے زیارت قبور ہی سے منع فرما دیا۔ پھر بعد میں جب لوگ عادی بن گئے اور قبروں کی زیارت سے مکمل طور پر مجتنب ہو گئے اور غیروں کی پرستش سے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب قبروں کی زیارت کرو، جیسا کہ حدیث شریف ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو اب اس کی زیارت کرو۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے، زیارت کی اجازت مل گئی، حالانکہ ابتداً اس کو منع کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، ابتداً لوگ کتوں سے بہت زیادہ اختلاط رکھتے تھے، اسی کے ساتھ سونا، بیٹھنا، گھر میں رکھنا، پاس رکھنا، بستر پہ رکھنا، اس کے ساتھ کھانا، کافی اختلاط رکھتے تھے، جیسے بچوں سے لوگ رکھا کرتے ہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں بھی اختلاط بہت بڑھ گیا ہے۔ تو اس زمانے میں کتوں سے بہت زیادہ اختلاط لوگ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتوں سے شدت نفرت ظاہر کرنے کے لیے قتل کا حکم دیا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم فرمایا کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ یہ ایک احساس دلانا تھا کہ یہ کتا کس قدر ناپاک اور کس قدر نجس اور کس قدر قابل نفرت اور قابل احتراز اور اجتناب چیز ہے، کہ جس کو قتل کرنے کا بھی حکم آقا کریم نے دیا، اور پھر اس کے بعد جس برتن میں وہ منہ ڈال دے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا آپ نے تاکیدی حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ ایک دماغ میں، دل و دماغ میں مسلط کرنے کے لیے تھا کہ دیکھو یہ کس قدر قابل نفرت چیز ہے، جس کو تم اپنے پاس رکھتے ہو، اپنے قریب رکھتے ہو، اپنے بستروں میں رکھتے ہو، اپنے گھروں میں رکھتے ہو۔ تو آپ نے شدت نفرت کا احساس دلانے کے لیے یہ ابتداً حکم فرمایا، لیکن پھر اس کے بعد بتدریج لوگ جب اس کے عادی ہو گئے اور کتوں کو اپنے گھروں سے الگ کر دیا، کتوں سے علیحدگی اختیار کر لی، تب اس کے بعد حکم میں خفت آئی اور قتل کرنے کا حکم آپ نے منسوخ کر دیا۔ قتل کرنے کے حکم کو آپ نے ختم کر دیا، اور 7 مرتبہ دھونے والے حکم میں بھی آپ نے تخفیف فرما دی اور فرما دیا کہ 3 مرتبہ دھونے کا حکم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ دھو دیا جائے تو برتن پاک ہو جائے گا۔ تو ابتدا میں 7 مرتبہ کا حکم تھا، قتل کرنے کا حکم تھا، پھر بعد میں جب لوگ عادی بن گئے اور اجتناب کرنے لگ گئے کتوں سے، تو آپ نے قتل کا حکم منسوخ کر دیا اور 7 مرتبہ کی بجائے 3 مرتبہ دھونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس طریقے سے تیسری مثال میں عرض کروں، ابتداء لوگ شراب کے بہت زیادہ رسیا تھے، شراب کے عادی تھے، شراب کے اس قدر رسیا تھے کہ ان کو شراب کے بغیر جیسے کہ زندگی گزارنا دشوار معلوم ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شدت نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے شراب تو شراب، بلکہ جس برتن میں شراب رکھا جائے، جس برتن میں شراب رکھی جائے، اس برتن کے استعمال سے بھی آپ نے منع فرمایا، اس برتن کے استعمال کو بھی آپ نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، تاکہ لوگوں کے دل میں یہ احساس ہو کہ شراب کس قدر قابل نفرت چیز ہے، کس قدر یہ گھناؤنی چیز ہے، کس قدر یہ نجس اور ناپاک چیز ہے، کہ جس کے برتن کو جس برتن میں یہ ہو اس برتن کے استعمال کو بھی آپ نے ناجائز قرار دیا۔ پھر اس کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ لوگوں نے مدینہ کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا،
برتنوں کو توڑ دیا، شراب کے نالے بہنے لگ گئے، اور لوگ مکمل طور پر شراب سے احتراز کرنے لگ گئے، پرہیز کرنے لگ گئے، مکمل طور پر یہ شراب سے نفرت کرنے لگے، بیزار ہونے لگ گئے، الگ ہو گئے، تب اس کے بعد اس برتن کے ناجائز ہونے کا حکم جو آپ نے دیا تھا، اس حکم کو آپ نے منسوخ کر دیا، اور یہ فرمایا کہ جن برتنوں میں شراب رکھی جاتی تھی ان برتنوں کو بھی اگر صاف کر کے پاک کر کے استعمال کرو تو استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ بعد میں آپ نے حکم میں تخفیف فرمائی، حکم کو ہلکا کر دیا۔ تو یہ اور بھی نظائر ہیں اسلام کے اندر کہ ابتداً زیادہ شدت برتی گئی، اس میں زیادہ سختی برتی گئی، اور پھر جب لوگ اس کے عادی بن گئے تو اس کے اندر پھر تخفیف لائی گئی۔ تو جو علماء منقوش تصویروں کے جواز کے قائل ہیں ان کی یہی دلیل ہے کہ ابتداً تو آپ نے ہر طرح کی تصویر سے منع فرما دیا تھا، چاہے وہ مجسم ہو یا غیر مجسم ہو، سایہ دار ہو یا بغیر سایہ دار ہو، دیواروں پر منقوش ہوں یا کپڑوں پر منقوش ہوں، پردوں پر منقوش ہوں، خواہ وہ لٹکی ہوئی ہوں یا بچھی ہوئی ہوں، ہر طرح کی تصویر کو آپ نے ابتداً منع فرما دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب لوگ اس سے بھی بچنے لگ گئے اور تصویر سے اجتناب مکمل ان کے اندر آ گیا، تب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ دوسری حدیث جو آپ ابھی حضرت زید کے حوالے سے آپ کو میں نے سنائی کہ پردوں میں جو تصویریں تھیں، منقوش تصویریں، ان کے بارے میں استثناء کی بات آئی کہ یہ حرام کے حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی یہ اس تصویر کا رکھنا حرام نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان علماء کی دلیل جو علماء منقوش تصویروں کی جواز کے قائل ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جو تصویریں موبائل کی اسکرین پر آتی ہیں یا ٹی وی کی اسکرین پر آتی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے۔ فقہاء کرام اس بارے میں راہ اعتدال اختیار کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ خارج میں جن تصویروں کا دیکھنا، جن چیزوں کا دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے، ان کا ٹی وی کی اسکرین پہ بھی دیکھنا جائز ہے۔ خارج میں جن چیزوں کا دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے تو ٹی وی کی اسکرین پر بھی یا موبائل کی اسکرین پر بھی ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو مثلا اجنبیہ عورتوں کو خارج میں دیکھنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے، تو ٹی وی کی اسکرین پر بھی ان کی تصویروں کو دیکھنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ خارج میں جائز نہیں تو اس پر بھی اب جائز نہیں ہے۔ تو جو تماشے، جو پروگرامز خارج میں دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں، وہ ٹی وی میں بھی دیکھنا جائز نہیں۔ جیسے کہ ایسے پروگرام جو فواحش پر مشتمل ہو، بے حیائی اور بے شرمی پر مشتمل ہو، تو اگر خارج میں یعنی زمینی سطح پر اس کو دیکھنا ناجائز ہے تو ٹی وی کی اسکرین پر بھی اس کا دیکھنا ناجائز ہے۔ یہ علماء اعتدال کی راہ میں گئے ہیں اور انہوں نے اس طرح کا حکم فرمایا۔ رہ گئی وہ تصویریں جو ابھی میں نے بتایا کہ پاسپورٹ کے لیے، ناگرکتا کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، یا سرکاری محکمہ جات میں کسی کام کے لیے جو تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں، تو یہ تو خیر ویسے بھی یہ مجسم نہیں ہے، تو جو علماء جواز کے قائل ہیں ان کے ہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور جو علماء ہر طرح کی تصویر کے حرام ہونے کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی یہ تصویریں بوقت ضرورت آپ کے لیے جائز رہیں گی، چونکہ وہ قاعدہ شریعت کا بنا ہوا ہے، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ناجائز چیزوں کو بھی جائز بنا دیتی ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔